السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ اگر انسان روزانہ سورۃ یاسین پڑھے تو اس سے کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آج پوچھیں۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اویس بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن مجید مکمل اللہ کی جو کتاب ہے، یہ شفا ہے، اس میں برکت ہے، اس میں ہدایت ہے، لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، ایک گائیڈ ہے۔ تو اب کچھ آیات، کچھ صورتیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کیا ہے، کہ جیسے سورہ فاتحہ کو آپ نے مخصوص کیا، آخری جو 3 صورتیں ہیں ان کو آپ نے معوذتین بھی کہتے ہیں، قل واللہ، قل رب الفلق، قل رب الناس کو، اور سورہ اخلاص بھی ساتھ ملا کے، اس کو آپ نے جادو وغیرہ اسیب کے لیے مختص کیا، آیت الکرسی کو، سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ البقرہ کی آخری آیات، اور اس طریقے سے کچھ صورتیں جیسے سورہ ملک ہے، آپ نے فرمایا کہ رات کو پڑھنی چاہیے، یہ تمہیں قبر کے اندر، یہ قبر کے عذاب سے یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو مختلف صورتیں، مختلف آیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں وہ تو احادیث کے اندر موجود ہیں، ان کی فضیلت، ان کے احکامات۔ لیکن سورہ یاسین کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات بڑی معروف ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ اچھا، پھر یہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد تم جو بھی اپنے حاجت پیش کرو گے، اللہ اسے پورا کرے گا۔ مجھے تو کافی تلاش کے بعد یہ کہیں حدیث نہیں ملی۔ ہاں جی، البتہ علماء کے اور مختلف عاملین کے یہ اپنے اپنے تجربات ہیں، اور ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید سارے کا سارا ہی باعث برکت ہے۔ ہاں جی، اگر سورہ یاسین ہے تب بھی باعث برکت ہے، سورہ رحمان ہے تب بھی باعث برکت ہے، یا سورہ غافر ہے، سورہ ملک ہے، یا کوئی بھی صورت ہے، یہ پورا قرآن مجید ہی باعث برکت ہے۔ تو مخصوص صورتیں جن کا پیارے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا، وہ تو ہمارے پاس ان کے دلائل موجود ہیں، اور جن کا آپ نے نہیں بتایا اس کے بارے میں خود ساختہ ہمیں ان کی فضیلت، ان کے مناقب بیان نہیں کرنے چاہیے۔ تو باقی یہ کہ اس سورہ یاسین کے متعلق بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا اگر کسی آدمی کی روح نہیں نکل رہی، مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھو، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا عند موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ اچھا، یہاں پر میں چھوٹی سی ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو تم اس کو کلمہ پڑھنے کا نہ کہو، اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو تاکہ وہ بھی تمہارا کلمہ سن کے کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اگر تم اس کو کہو گے ممکن ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہو وہ انکار کر دے، تو حالانکہ اس حدیث کے لفظ یعنی اس کو تلقین کرو۔ وہ نہیں پڑھتا پھر بھی اس کو لا کے بھائی جان کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، اس کو کہنا چاہیے، اس کو کہنے سے نہ روکو، بلکہ اس کو کہنا چاہیے، اس کو تلقین کرنی چاہیے کہ بھائی کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ تو اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے اس کے اندر نہ وہ تجربات کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فلاں کام نہیں ہو رہا، سورہ یاسین میں 7 مبین آتے ہیں، تو لہٰذا جی آپ سورہ یاسین شروع کر دیں، اور جب پہلا مبین آئے گا وہاں پہ اپنے کام کی جو حاجت ہے اس کا آپ نام لیں، اس کے بعد دوبارہ پھر سورہ یاسین شروع کر دیں۔ جب دوسرا مبین آئے پھر اپنے کام کا یعنی کہ اپنی حاجت کا نام لیں، پھر پیچھے سے شروع کر دیں۔ اچھا، پھر جب تیسرا مبین آئے پھر ایسے، یعنی کہ ایسے 7 مبین جہاں پہ آتے ہیں نا، تم نے ایسے ایسے پیچھے سے دوبارہ پھر سورہ یاسین پڑھنی۔ اب یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، ویسے سورہ یاسین پڑھیں آپ، اسلام کہتا ہے پڑھو، قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، پڑھنے سے برکت پیدا ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ تو باقی کچھ علماء کے، کچھ عاملین کے تجربات ہیں کہ سورہ یاسین اگر روزانہ پڑھی جائے تو برکت آتی ہے۔ تو ہم تو یہ بات کہتے ہیں بھائی صرف سورہ یاسین ہی نہیں بلکہ قرآن مجید آپ ایک روٹین سے شروع کر دیں، روزانہ 1 پارہ 2 پارہ جتنے پڑھتے ہیں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ تو باقی سورہ یاسین کے حوالے سے کوئی خاص فضیلت اور خاص مناقب جو ہے وہ کسی صحیح سند کے ساتھ کسی احادیث سے نہیں ملتے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔